وقت یہ اس کا جہاد ہے اور اس کا اجر اس کا شوہر نہیں بلکہ جناب زہرا کے در سے اسے ملے گا. ایک صلوات پڑھیے آل محمد کی. ہمیں ایسا بننا چاہیے, ہمارے بچوں کو ایسا بنانا چاہیے, ہماری ایسا بنانا چاہیے. آج ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, بہت پیچھے رہ گئے. ہماری حالت کیا ہے؟ کتنی بڑی جماعت ہے, ابھی تو عاشور کے دن اور بڑھ جائے گی. ہمارے پاس عالم نہیں ہے, ہمارے پاس مسجد نہیں ہے, ہمارے بچے کہاں قرآن پڑھیں گے, ہماری بیٹیوں کو کون بتائے گا کہ پردہ کیا ہے, جناب زہرا کیا ہے, جناب زینب کی عظمت کیا ہے. ان 4 مجلسوں میں کیا پتہ چل جائے گا؟ یہ تو پڑھنے والے کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کیا پڑھ رہا ہے. ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے. اس کے سکھانے کے لیے ہمیں ماحول بنانا چاہیے, ہمیں ڈسپلنل بنانا چاہیے, ہمارے بچوں کو تیار کرنا چاہیے, کیونکہ یہی ہمارا سرمایہ ہے, یہی ہمارا بینک بیلنس ہے, یہی ہماری فوج ہے, یہی ہماری ملٹر ہے جس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں کو فتح کر سکتے ہیں. تیار کرنا چاہیے. یہ نہیں فلاں عالم کی مجلس بہت لگی, فلاں ذاکر صاحب کی مجلس بہت لگی, کیوں؟ نعرے بہت لگے تھے. یہ مجلس کے لگنے کا معیار یہ نہیں, بلکہ یہ ہے کہ کسی انسان کو کچھ مل جائے اور وہ برائی سے نکل کر اچھائی کی طرف چلا جائے یا اس کی اصلاح ہو جائے. یہ مجلس کا معیار ہے, یہ مجلس ہٹ ہے. اور یہ کب ہو سکتی ہے؟ جب آپ بھی کوشش کریں, ہم بھی کوشش کریں. کیونکہ جب تک میرے دوست ہم کوشش کریں گے, آپ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہونے والا. ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور جب آپ کوشش کریں ہم نہ کریں تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا. ہم دونوں کو مل کے آگے بڑھنا پڑے گا. ہمیں ہمارے تکبر کو ختم کرنا پڑے گا, ہمیں ہمارے اندر کی میں کو مارنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھیے نا آل محمد کی ذات پر. مومنات, میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, آپ سے اپیل ہے کہ خاموشی سے بیٹھ جائیں. چونکہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے ماحول میں, یہ بھی بیٹھ جانا ہے, غصہ نہیں کرنا, گالیاں بھی نہیں دینی. ایسے نہ ہو کہ ملا صاحب نکل رہے ہیں اور پیچھے سے جوتوں کی بارش ہو جائے کہ ملا صاحب نے ہم کو چپ کرایا تھا. انتظامیہ کہہ رہی ہے میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ملے گا. صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات. تو علوی ہونے کا معیار یہ ہے کہ انسان پاک ہونا چاہیے, انسان پوتر ہونا چاہیے, انسان کا دل صاف ہونا چاہیے, انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے, انسان کو ایسے رستے پہ چلنا چاہیے جہاں حسین کہیں چلو ہمیں چلنا چاہیے, جہاں سے حسین کا بابا کہے رک جاؤ ہمیں رکنا چاہیے. مریض ہے, مومن ہے, پیسہ نہیں علاج کے لیے, دوسرا BMW میں بیٹھا ہے, مرسڈیز میں بیٹھا ہے, پورش کیان میں بیٹھا ہے, اس کو پتا ہی نہیں کہ وہ غریب مر رہا ہے. 100 روپے کے لیے, 1 فرانک کے لیے وہ مر رہا ہے, اسے دینے والا کوئی نہیں, بلکہ جب وہ بلاتا ہے چہرہ پھیر کے میں مجلس سننے جا رہا ہوں. کون سی مجلس سننے جا رہے ہو؟ کس کا ثواب لینے جا رہے ہو؟ پہلے اس رشتہ دار کو دیکھو, حسین نے یہ سکھایا ہے. ماں گھر میں بیمار ہے, وہ کہہ رہی ہے بیٹا اگر تم چلے گئے باہر حسین کی مجلس میں بھلے جاؤ, لیکن مجھے پانی کون پلائے گا؟ تو اس وقت حسین ابن علی یہ کہتے ہیں اس ماں کو مت چھوڑ میرے دوست, میرے ذکر کو چھوڑ دے. خدا کی قسم میری ماں زہرا جنت میں بھی تیری شفاعت کرے گی, دنیا میں بھی تیری مدد کرے گی. یہ ہے شیعت, اس کا نام ہے. اخلاق اس کا نام ہے. اخلاق صرف اس کا نام نہیں ہے کہ سامنے جو ملے بسم اللہ بسم اللہ, کوئی گالی دے بسم اللہ بسم اللہ, کوئی کہے کہ تمہارا نعوذ باللہ نبی نہیں ہے بسم اللہ. یہ اخلاق اس کا نام نہیں ہے. اخلاق ان چیزوں کا نام ہے جو گھر میں ہم کرتے ہیں. والدین بلا رہے ہیں, سامنے بھائی اکڑ رہا ہے, او بوڑھے چپ کر کے بیٹھ جا. قرآن کیا کہتا ہے ایسے آدمی کے بارے میں؟ ایسے آدمی کی تو بخشش ہی نہیں ہے, ایسے آدمی کی تو دنیا ہی نہیں ہے.
ایسے آدمی کی تو آخرت ہی نہیں ہے. ایسا آدمی اگر مصباح الہدا میں اگر حسین کی کشتی میں چڑھے گا تو پھر متقی کہاں جائیں گے, پھر تقوی والے کہاں جائیں گے, پھر قرآن کے فرامین کہاں جائیں گے. میرے دوست اپنے آپ کو ایسا بنا کہ والدین کے سامنے اف نہ کر, اف نہیں کرنی. والدین کی خدمت کرو, خدمت. ہاں اگر والد کہتا ہے واجب نماز نہیں پڑھنی تو پڑھنی ہے, تو پڑھنی ہے. واجب نماز سے والد روک نہیں سکتا. ادھر ہمیں پتہ چل جائے گا قرآن کی مخالفت کر رہا ہے, بھلے اس کا احترام کرو, اس کا شرم و حیا کرو, لیکن واجبات واجبات. مستحب اگر کہتا ہے بیٹا یہ نوافل چھوڑ دے, میرا یہ کام کر, تو اس کا کام کرو. اس کا حکم ماننا واجب ہے, یہ مستحب ہے. پہلے مولانا صاحب بھی جہاں بیان کر رہے تھے. تو دوستو ایسا اپنے آپ کو بناؤ. کب یہ بنے گا؟ جب ہم دونوں کوشش جاری کریں گے. علی والا بننا بہت مشکل ہے. جب جناب سلمان فارسی گورنر کوفہ بن کے آ رہے تھے, بصرہ کے گورنر, لوگ باہر کھڑے ہیں, شہر کے باہر انتظار کر رہے ہیں. اگر یہ میری مائیں بہنیں بھی چپ نہیں کریں گے, آج میں بھی نہیں چپ کروں گا. آج کام برابر پہ چلے گا نا. جناب سلیمان باہر کھڑے ہیں. لوگوں نے کہا 2 دن ہو گئے گورنر آیا نہیں. جب دیکھا تو گدھا پکڑ کے ایک آدمی سامنے چلا آ رہا ہے, بڑی بڑی داڑھی ہے, ہاتھ میں کوئی سامان نہیں, ایک مسلح ایک عصا پکڑ کے آ رہے ہیں. لوگ گھوڑوں پہ سوار ہیں سلطان کا احترام کرنے کے لیے, سلطان کا استقبال کرنے کے لیے, گورنر کو ریسیو کرنے کے لیے. جب جناب سلیمان آئے تو لوگوں نے کہا اے بزرگ, اے ضعیف آدمی, ہمارا گورنر آنے والا تھا, رستے میں کہیں دیکھا ہو؟ اس نے کہا کون سا تمہارا گورنر ہے؟ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام سلمان فارسی ہے. اس نے کہا میں گورنر تو نہیں پر سلمان فارسی میرا ہی نام ہے. اس کو پکڑ کے بڑے بنگلے میں لے گئے, دارالامارہ میں لے گئے. اب یہاں رہنا ہے. اس نے کہا نہیں یہاں نہیں رہ سکتا, دل گھٹتا ہے, دم گھٹتا ہے. کہاں جاؤ گے؟ کہا ایک دکان کرائے پہ لے لو. ایک مکان کرائے پہ لے کے جناب وہاں پہ عدالت کیا کرتے تھے, وہاں پہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے بتا رہے تھے کہ سرکاری گورنروں میں اور درباریوں میں اور مولائیوں میں فرق کیا ہے. یہی علی نے بھی بتایا ہے. دنیاوی خلیفہ میں اور خلیفۃ اللہ میں فرق کیا ہے. لوگوں نے محل بنایا, علی نے کچا مکان, اسی میں بیٹھے ہیں. لوگوں کے فاخرہ لباس ہیں, علی ٹوٹی ہوئی جوتی لے کے بیٹھے ہیں. کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں حقیقی سلطنت اسے کہتے ہیں, حقیقی گورنر اسے کہتے ہیں جو نفس کو مار کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرے. جناب سلمان بیٹھ کے قدرت کا خدا کی کرنی تھی. سیلاب آ گیا, وہاں پہ طوفان آ گیا. لوگ اب بھاگ رہے ہیں, میرا اونٹ کہاں, میرا گھوڑا کہاں, میرا یہ سامان کہاں, میرا سونا کہاں, یہ کہاں. سب لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ہمارا کہیں گھر ہی نہ بہہ جائے. جناب سلمان ہاتھ میں مسلح پکڑا ہوا, دوسرے ہاتھ میں عصا لیا ہوا, اور ایک سجادہ پکڑ کے باہر نکل رہے ہیں. لوگوں نے جناب سلمان کو دیکھا, کہتے ہیں آپ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں. اس وقت کہتے ہیں کہ میرے آقا و مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اس دنیا کو اتنا بناؤ کہ جسے چھوڑنے میں تکلیف نہ ہو. ہم اہل بیت کے ماننے والے دنیا نہیں بناتے بلکہ وہاں بھیجتے ہیں جہاں ہم کو ساری زندگی رہنا ہے. دوستوں, علی ابن ابی طالب سرکار آنے کے بعد, ظاہری خلافت ملنے کے بعد, گھر میں بیٹھے, ایک چٹائی ہے, اوپر سے ایک صحابی آئے. سوال کیا مولا گھر میں اور کچھ نہیں رکھا؟ مولا کہتے ہیں میں ادھر کے گھر میں کچھ نہیں بناتا بلکہ یہاں سے وہاں بھیجتا ہوں جہاں ابدی زندگی گزارنی ہے. صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات. یعنی
یہاں کی دنیا تو گزر ہی جائے گی، 10 سال 50 سال 100 سال، یہ تو گزرنے والی رکنے والی نہیں ہے، مشکل میں گزرے گی، پیسے کے ساتھ گزرے گی، سکھ شانتی میں گزرے گی، اس میں کوئی فرق نہیں، یہ گزر جانے والی، لیکن وہاں والی بہت مشکل ہے، بہت لمبی زندگی ہے، اسے گزارنا بہت مشکل